ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور برادران عزیز، سورہ النجم کی آیتیں ہیں جو گزشتہ جمعہ پیش کی گئی تھی، ان کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں رسالت اور نبوت کا مضمون بیان کیا گیا ہے، اور آیتیں بھی کافی طویل اور لمبی ہیں۔ خلاصہ سب کا نبوت اور رسالت کا بیان ہے، اور اہم مضامین میں سے دوسرا مضمون ہے توحید کا، اور تیسرا مضمون ہے جزا اور سزا اور آخرت کا۔ یہی تین اہم مضامین قرآن کریم کی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور آج جن آیتوں کو میں نے پڑھا ہے اس میں بیان ہے توحید کا۔ پہلے تھا نبوت کا، اور جہاں جہاں بھی نبوت و رسالت کا بیان پہلے ہے توحید کا بعد میں ہے، اگر آپ غور کریں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ صحیح ترتیب یہی ہے، یہی ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان اللہ پر ایمان نہیں لا سکتا، توحید کی اسے ہوا بھی نہیں لگ سکتی جب تک کہ وہ نبی، پیغمبر اور رسول پر ایمان نہ لائے۔ وجود کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بالرسالت پہلے ہے، اور ایمان بالرسالت کے صدقے میں اور اس کے دفاع میں ایمان بھی توحید ہے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان نبی کی خبر اور نبی کے بتلائے بغیر کوئی اللہ کا ایمان لاتا ہے، اول تو لا سکتا نہیں، کیونکہ جب اس کا ایمان آپ کے سامنے آئے گا تو آپ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اللہ کا ایمان نہیں۔ جیسے مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں واقعہ لکھا ہے نا ایک شخص کا، کہ جو آدمی نبی کی تعلیمات اور وحی سے بے خبر ہوتے ہوئے اپنی عقل سے اور اٹکل سے خدا پر ایمان لایا۔ مولانا نے لکھا ہے کہ وہ بکریاں چراتا تھا
اور جب بکریاں چرا کر اپنے گھر آیا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ میں تھک گیا. اس وقت اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں تو 40-50 بکریاں چرا کر تھک گیا، لیکن جسے اللہ کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا کام ہے، شام کو وہ کتنا تھک جاتا ہوگا. اور یہ جب خیال پیدا ہوا کہ وہ واقعی تھک جاتا ہوگا تو پیار اور محبت میں کہنے لگا، اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ تو کس جگہ پر ہے تو میں وہاں آ کر تیری ٹانگیں دوں، تیرے بالوں میں کنگھا کروں اور میں تیرے پاس گھی چپڑی ہوئی روٹی لایا کروں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے گزر رہے تھے. وہ تو عقل کے ذریعے سے اللہ کو انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے تو وحی کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا. اللہ کی ذات کیا، اللہ کی صفات کیا، اس کی شان کیا، اس کا اختیار کیا، سب جانتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آدمی کو کہا، ارے بے ادب و گستاخ چپ ہو جا، کہیں خدا کو تیرے ٹانگیں دبانے کی ضرورت ہے، کہیں اس کے بالوں میں کنگھا کیا جاتا ہے یا اس کو گھی ٹکڑی ہوئی روٹی کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم رہے اندر دہانے خود برار، اے ظالم یہ جو تم بکواس کر رہا ہے تو اپنے منہ میں روئی دے دے اور خاموش ہو جا. تو وہ کانپ گیا اور وہ سمجھا کہ غالباً میں غلط بات کر رہا ہوں. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی عقل سے خدا کو پہچاننا چاہتا تھا لیکن پہچان سکتا نہیں ہے جب تک کہ کوئی نبی اور کوئی پیغمبر اس کو خبر نہ دیتے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے وجود کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نبوت اور رسالت پر ایمان لانا جو ہے یہ ہے پہلے، اور خدا پر ایمان لانا جو ہے یہ بعد میں. اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ترتیب وجودی ہے. ترتیب وجودی کو بھی سمجھیے کہ اس وقت 1:15 ہوئے اور ابھی تک میرے اور آپ کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے. اب ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ جب ایمان وجود میں آئے گا تو آپ غور کریں کیا سب سے پہلے آپ خدا پر ایمان پائیں گے؟ خدا کو تو جانتے ہی، اس کی صفات کی خبر ہی نہیں، اس کی شان اور اس کے مرتبے کا علم نہیں ہے. ایمان میں وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی پر ایمان لائیں گے، اور جب نبی پر ایمان لائیں گے تو وہ یہ بتائے گا خدا کی شان کیا ہے، خدا کے صفات کیا ہیں، خدا پر کس طرح ایمان لایا جاتا ہے، کتاب اللہ پہ کس طرح ایمان لایا جاتا ہے، آخرت پر کس طریقے سے ایمان لایا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ وجودی ترتیب کے لحاظ سے ایمان بالرسالت ہے. اور ایک ترتیب وہ ترتیب ہے تعلیم تربیت کی ترتیب ہے. معاشرہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمان اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتا ہے تو کتابوں میں وہ پہلے توحید لکھے گا بعد میں رسالت لکھے گا. جب کوئی آدمی کتاب لکھے گا، کوئی مدرس پڑھائے گا تو اس کے کوئی واعظ واعظ کہے گا. اس کا مطلب یہ ہے یہاں ایمان کے وجود میں آنے کا سوال نہیں ہے، ایمان تو پہلے سے وجود میں آیا ہوا ہے. اب ان مضامین کو سمجھانے کا اور اس کی تشریح کرنے کا سوال ہے. وہاں پر توحید پہلے رسالت بعد میں. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ کہیں کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو مقدم کیا ہے، رسالت کو مؤخر کیا ہے، اور کہیں رسالت کو پہلے بیان کیا، توحید کو بعد میں. اب
بارے میں آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی ہر بات وحی پر مبنی ہے، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، ان سے زیادہ محفوظ اور پکی بات کسی کی نہیں۔ جس نبی کی ہم نے ابھی ابھی آپ کو خبر دی ہے، ان ہی الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، وہ نبی اور پیغمبر آپ کو ایک خدا کی بندگی اور پرستش کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے زیادہ سچی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ یقینی اور مضبوط کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جب نہیں ہو سکتی تو افسوس کا مقام ہے کہ اس کے باوجود بھی تم نے مختلف طریقے گمراہی کے نکال رکھے ہیں۔ کہیں پتھروں کے بتوں کو پوچھتے، کہیں درختوں کی پرستش کرتے، کہیں جانوروں کی پرستش کرتے، کہیں جنات کی پرستش کرتے، کہیں فرشتوں کی پرستش کرتے، بلکہ ایک مشرک کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عجب بدقسمت ہے کہ پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو اس نے معبود بنا لیا ہے، مگر خالق کو معبود نہیں بنایا۔ بہت سے لوگ درختوں کی پرستش کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پیپل کا درخت ہے، بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ جانوروں میں گائے کی پرستش ہوتی ہے، ملائکہ اور فرشتوں کی پرستش ہوتی ہے، جنات کی پرستش ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے لکڑی کے اور پتھروں کے بتوں کو تراش کر ان ہی الا اسماء سمیتموہا، اور بعضوں تو ایسی چیزوں کی پرستش آپ کرتے ہیں کہ اس کا مصداق نہیں ہے، نام رکھ لیا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ جب سن 54 میں علماء کا ایک وقت لے کر ہم چین گئے تھے تو وہاں یہ دیکھا کہ ایک جانور شیر کی طرح پر بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے، جس کی 8 ٹانگیں بنائی گئی، اور عام طور سے چائنا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جانور بڑا ہی عجیب و غریب اور بڑا مقدس ہے۔ لیکن جب ہم نے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ کیا یہ جانور کہیں موجود ہے؟ وہ جانور نہیں ہے، خیالی ہے، یعنی اس جانور کا وجود نہیں ہے کہ جس کی 8 ٹانگیں ہوں، مگر ذہنوں نے ایک شکل تجویز کی اور اس شکل کو بنایا اور اس کو مقدس سمجھ لیا۔ حقیقت اس کی نہیں، الا اسماء سمیتموہا کا ترجمہ یہی ہے کہ کچھ حقیقت نہیں ہے، صرف تم نے ان کے نام تجویز کیے ہوئے ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا خارج وہ کہیں وجود بھی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو تم نے معبود اور قابل پرستش اور قابل بندگی بنایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموہا۔ سب سے پہلے فرمایا لات، عزا، منات، یہ بت ہیں، اور ایسے بت ہیں کہ ایک ہی نام کے بہت سے مقامات اور بہت سی جگہوں پر پائے جاتے تھے۔ جیسے بدھا کے نام کا کسی نے بت بنایا، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے۔ اسی طرح بعضوں نے کہا کہ یہ طائف میں بھی ہے، مدینے سے قریب میں، اور دوسرے قبیلوں میں اور دوسرے علاقوں میں بھی ہیں، لات، عزا، منات، یہ بت کہلاتے تھے، اور ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہ ہماری خواہشات پوری کرتے ہیں، اور یہ ہم کو خدا سے قریب کرنے والے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا کہ خدا سے قریب کرنے والے ہیں، اس لیے کہا کہ مشرک
خدا کو مانتے تھے. خدا کو نہ ماننے والا جو ہے وہ جہلیہ کہلاتا ہے, مشرک. خدا کا بھی مانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ارے صاحب جب خدا کو خدا کے طریقے سے نہیں مانا تو وہ تو انکار کرنا ہے, وہ بات دوسری ہے. لیکن خدا کے وجود کو مانتے تھے کہ ایک ذات, ایک ہستی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں. قرآن کریم نے اس کی شہادت دی. فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اگر ان مشرکوں سے آپ یہ پوچھیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ, دولت فلاں دیوی دیتی ہے, علم فلاں دیوی دیتی ہے, اولاد فلاں دیوی دیتی ہے, عزت و منصب فلاں دیوی دیتی ہے, تو یہ زمین اور آسمان کس دیوی نے بنائے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, کس نے پیدا کیے زمین و آسمان؟ قرآن کریم نے کہا تو مشرک جواب دیں گے کیا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ کہیں گے کہ زمین اور آسمان کسی کو بھی نہیں بنائے, کسی کچھ نے نہیں بنائے, وہ اللہ. خالق ارض و سماوات اللہ ہے, مدبر السماوات والارض جو ہے وہ بھی اللہ ہے. اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھتے تھے پیدا کیا ہے اس نے آسمان و زمین کو, لیکن اختیارات اب اس کے پاس کچھ نہیں. اس نے اپنے تمام اختیارات دیویوں کو دے دیے, بتوں کو دے دیے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ براہ راست اللہ میاں سے مانگیں یا اللہ تعالیٰ ہم کو دیں. یہ جو کچھ ہے ان کے ذریعے سے ہم کو ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے ہم کو ملتا ہی ہے. معلوم ہوا کہ خدا کے وجود کے تو قائل تھے, لیکن خدا کی صفات اور خدا کی شان, خدا کے مرتبے اور خدا کے اختیارات کے بارے میں ایسے ایسے لگ قسم کے خیالات تھے کہ انسان کو سن کر ہنسی آتی ہے. یہ شہادت اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کو عقیدہ توحید عطا فرمایا, اور وہ بھی خالص عقیدہ توحید. یہ میں نے اس لیے کہا بڑے بڑے اہل دانش, بڑے بڑے اہل عقل چکر کھا کے بھول کے گمراہ ہو گئے, اور اس طریقے سے کہ جیسے کوئی پھول پھلیوں میں گل ہو جاتا ہے. اور میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ بہت سی صفات اللہ تعالیٰ کی سامنے جب آتی ہیں اور ان سے پوچھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دماغ ان کا چکر کھا گیا ہے, کوئی جواب نہیں ہے. پاکستان بننے سے پہلے ایک مرتبہ دہلی سے میں آ رہا تھا گڑگاؤں کی طرف. اس زمانے میں ٹرین میں رش نہیں ہوتا تھا. ایک سکھ میرے ڈبے میں, جو ڈبہ سیکنڈ کلاس کا ڈبہ تھا, اس کے اندر آ کے بیٹھ گیا. میں کتاب پڑھ رہا تھا. میری شکل و صورت کو دیکھ کے وہ کچھ یہ سمجھا کہ یہ غالباً کوئی مذہبی پیشوا ہے, تو میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی آپ سے سوال کروں. میں نے کتاب بند کر دی اور میں نے کہا کہ آپ سوال کریں, کیا سوال کرنا تھا. پہلا سوال تو اس نے یہ کیا, اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جیسے یہ بہت بڑا محقق ہے, اس نے بڑا مطالعہ کیا ہے, بڑی کتابیں دیکھی ہیں اس نے, کہنے لگا کہ پہلا سوال میرا یہ ہے, آپ اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے کو موحد کہتے ہیں اور بتوں کی پرستش کرنے والوں کو آپ مشرک کہتے ہیں. تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ لوگ جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو وہ بھی تو پتھر ہی کا بنا ہوا ہے, اس کی کوئی شکل نہیں بنی ہوئی ہے, تو پتھر ہی. اور آپ جاتے ہیں, اس کے آپ چاروں طرف گھومتے ہیں اور آپ اسی کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں.
تو یہ بتائیے کہ صاحب ہم اگر پتھر کے سامنے سجدہ کریں تو مشرک، آپ پتھر کے سامنے سجدہ کریں تو موحد۔ پہلے تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا کہ یہ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ آپ نے مجھے غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے یہ کہا کہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے تو آس پاس بھی دماغ میں یہ خیال نہیں آ سکتا، یہ آپ کہیں سے چرا کے لائے ہیں۔ کہنے کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، بلکہ میرے دل میں یہ خیال پر، میں نے کہا نہیں یہ آپ چرا کے لائے ہیں، جہاں سے چرا کے لائے ہیں وہ جگہ میں بتا دیتا ہوں آپ۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا سنیے، آپ سے بہت پہلے فارسی شاعروں نے یہ اعتراض کیا تھا، فرمایا کہ آنکھیں نہیں کر دے مرا من ہے پرستی دن بت۔ یہ آپ کا خیال تو نہیں ہے؟ آنکھیں نہیں کر دے مرا من ہے پرستی دن بت، در حرم رفتا طواف در و دیوار چکن۔ فارسی شاعر کہتا ہے آپ مجھے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے روکتے ہیں تو حرم میں جا کر آپ جو پتھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں یہ کیوں؟ تو میں نے کہا یہ تو آپ کی سنی سنائی بات ہے جو آپ مجھ سے اپنا سوال کر کے آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کا نہیں، بہت سنوں گا۔ آنکھیں کر جو مرا من ہے پرستی دن بتو، در حرم رفتا طواف در و دیوار چکن۔ اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ جواب یہ ہے کہ بے شک جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں وہ پتھر کی ایک عمارت ہے، ہم سب اس کے سامنے اور اس کی طرف کو سجدہ کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اسے معبود نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اچھا ہم بھی بتوں کی طرف سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی انہیں معبود نہیں سمجھتے، جو دلیل آپ کی وہی دلیل ہماری۔ آپ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو پتھروں کی ایک عمارت ہے ہم اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں، معبود نہیں سمجھتے، ہم بھی بتوں کی طرف سجدہ کرتے ہیں، معبود نہیں سمجھتے، فیصلہ کیسے ہو؟ اول تو یہ ہے کہ فیصلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو طالب حق، معاند کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، جو حق پرست ہوتا ہے، جو حق کا متلاشی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے شعراء کے تذکروں میں، یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ الفی کسی جگہ کھڑا ہوا تھا تو کسی اجنبی آدمی سے الفی نے یہ سوال کر لیا، تو کس کی؟ پوچھ لیتے ہیں آپ کون صاحب ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ عرفی کی شامت اعمال کے عرفی نے یہ سوال کر کے ان سے پوچھا کہ تو کس کی، آپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ تو کس کی، آپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آدمی تو بڑا بیٹھک معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے مجھ سے بھی سوال کیا، تو میں نے اسے جواب دیا کہ میں شاعر ہوں، میں شاعر ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں ماہر ہوں، میں ماہر ہوں۔ یہ لفظ تو کبھی سنا نہیں تھا، شاعر تو سنتے تھے، ماہر کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا ماہر کرامی گوئی، ماہر کسے کہتے ہیں؟ کہنے کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا شاعر کرامی گوئی۔ اس نے کہا کہ شاعر آرا گوین کہ شعر گوین، شاعر اسے کہتے ہیں کہ جو شعر کہے۔ اس نے کہا میں بھی بتاتا ہوں کہ ماہر آرا گوین کہ میر گوین، ماہر اسے کہتے ہیں کہ جو میر کہے۔ یہ کبھی یہ کیا بات ہے، میر کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میر کیا ہے؟ اس نے کہا شعر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ شعر یہ ہے کہ رفتار کے شرمندہ کو لگ کب کے دریرا، سنو شعر یہ ہے رفتار کے شرمندہ کو لگ کب کے دریرا۔ اس نے کہا میں سناتا ہوں، مفتار کے مرمندہ کو لگ لب کے مریرا۔
لا حول ولا قوت. کرسی نے کہا اچھا بھائی سلام میرا پیچھا چھوڑ, میں نے غلط کی تجھے تجھ سے سوال کیا. چلا جو بات آپ کہیں گے وہی ہم کہیں گے. خانے کعبہ اور بیت اللہ ہمارا معبود نہیں. آپ کہیں گے کہ بت بھی ہمارا معبود نہیں. ہم اس کی طرف سمجھ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اس کو معبود سمجھ کے نہیں پڑھتے. وہ کہتا ہے کہ ہم بھی اس کے سمت کی طرف جو ہے سجدہ کرتے ہیں, سجدہ ہم بھی خدا کو کرتے ہیں, ہم اس کو نہیں کرتے. اب جو جواب آپ کا وہی جواب ہمارا. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فیصلہ کن بات یہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کو معبود نہیں سمجھتے, آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی معبود نہیں سمجھتے. اس کا ثبوت ہم بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے جاتے ہیں. وہ کہانی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جائے, بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے نماز پڑھے تو نماز بھی ہو جاتی ہے. اگر یہ کوئی بے ادبی ہوتی, گستاخی ہوتی, گناہ ہوتا تو نماز تو نہیں ہوتی. تو ہم تو اس کو معبود نہیں سمجھتے, دیکھو اس کے سر پہ چڑھ کے دکھاتے ہیں. اور اگر آپ بھی اپنے بتوں کو معبود نہیں سمجھتے تو مہربانی کر کے ذرا ایک کام, یہ کس نے کہہ دیا کہ چھوڑنا جو ہے یہ عبادت ہے؟ چھوڑنا محبت کی نشانی ہے, عبادت کی نشانی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں, اے پتھر مجھے معلوم ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر تجھ کو سرکار جو عالم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی میں تجھے بوسہ نہ دیتا. جس سے معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بوسہ دیا ہے, قیامت تک ہر مسلمان اس ادا کی نقل اتار رہا ہے اور اس محبت کے اندر برابر بوسہ دیے چلے جا رہے ہیں. اس میں یہ تصور نہیں ہے کہ یہ کوئی معبود ہے. تو وہ شرمندہ ہوا. میں نے کہا آپ سے یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ یہ آپ کا اعتراض نہیں تھا, اور آج کل کے نوجوان بھی جتنے اعتراضات کرتے ہیں, خدا کی قسم یہ نوجوانوں کے اعتراضات نہیں ہیں, یہ مشرکوں کی کتابوں سے ڈھونڈ کے تلاش کر کے لا کے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا, ہم نے تو قبر کے اندر ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا اور ہم نے 3 دن کے بعد نکالا, اس میں تو کوئی آواز ہی ریکارڈ نہیں ہوئی. علماء کہتے ہیں کہ منکر و نکیر سوال کرتے ہیں تو اس میں تو نہ سوال نہ جواب, اس میں تو کچھ بھی نہیں آیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ تو خاک ہو گیا, مٹی ہو گیا, اس پہ درخت گیا, درخت کو بکریوں نے کھا لیا, بکریوں نے لے لی, کھاد بنا کر کسی کھیت میں آپ نے ڈال دیا. اس میت کے جسم کا تو کوئی نشان باقی نہیں رہا. آپ کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. ارے بھائی کس چیز کو اٹھایا جائے گا؟ وہ تو اصل میں درخت بن گیا, مٹی بن گئی, درخت کو بکریوں نے کھا لیا, اس کی میویاں بن گئی. یہ اعتراض آج کل کے روشن خیال نوجوانوں کے لیے مشرکوں کے لیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا, فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا کہ یہ ہمیشہ کا اصول ہے, پہلی مرتبہ کام کرنا آسان ہوتا ہے, اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا اور دوبارہ کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تم کو پیدا کیا تھا تو کہاں سے اللہ تعالیٰ نے سارے اجزاء کو جمع کیا؟ ایک مرد ایک عورت اپنے اپنے گھروں میں پرورش پا رہے ہیں, مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں. کسی چیز سے بال بنتے ہیں, کسی
چیز سے گوشت بنتا ہے، کسی چیز سے ہڈی بنتی ہے، کسی چیز سے مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے جسم میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک عورت اسی طریقے سے ساری دنیا کی چیزیں استعمال کرتی ہے، اس میں بھی یہ سارے اجزاء جمع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کے اجزاء کو ایک جگہ جمع کر کے ایک انسان کی شکل میں پیدا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ یہ اس کے اندر یہ اتنے اجزاء کہاں سے آ گئے، چونا کہاں سے آ گیا، خون کہاں سے آ گیا، یہ بال کہاں سے آ گیا، ہڈیاں کہاں سے آ گئی؟ اگر مختلف ملکوں سے اور علاقوں سے چیزوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر کے اس کو انسان بنا سکتے ہیں، تو آج تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ تو مٹی ہو گیا، درخت بن گیا، بکری کھا گئی، میمنیاں بن گئی، کیسے جمع کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا بڑا شقی قلب، شقی قلب کے معنی ہے دل سخت تھا، وہ قبرستان میں رہتا تھا اور اس کا کام تھا کفن چرانا۔ جب کوئی مردہ دفن کیا جاتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تازہ تازہ کفن نکال کے کپڑا رکھتا تھا۔ ایک دن میں 4، 5، 6 مردے آ گئے، کپڑا اتنا جمع ہو گیا، اور مہینے میں کتنی تعداد ہوتی ہے، ان تمام کپڑوں کو فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا، اور یہ بہت بڑا دولت مند ہو گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ شخص کفن چور تھا، بڑا دولت مند ہو گیا، اس کی اولاد بہت بڑی مالدار ہو گئی۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ تم سچ سچ بتانا، میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا؟ اس زمانے میں بہترین بات وہ ہے، چاہے ڈاکہ ڈال کے لائے، چوری کر کے لائے، رشوت سے لائے، ہمیں عیش کرائے، بہترین بات وہ ہے، بہترین شوہر وہ ہے۔ اس نے جب یہ پوچھا کہ تمہارے زمین سے پوچھتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا، انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے لیے تو آپ بہترین باپ تھے، آپ کی بدولت ہم بہت بڑے دولت مند ہو گئے، میرا احسان مانتے ہو؟ جی میں ایک اپنے دل کی بات کہتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اس وصیت پر عمل کرنا، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت میرا دم نکل جائے دیر نہ کروں، فوراً میری لاش پر مٹی کا تیل چھڑک دینا اور چھڑک کر اس میں آگ لگا دینا، اور آگ اس طریقے سے لگانا کہ کوئی ریزہ، کوئی ہڈی باقی نہ رہے، اور جب میری لاش راکھ بن جائے تو اس راکھ کو آدھا حصہ راکھ کا لے کے تیز ہواؤں میں جنگل میں اڑا دینا، اور آدھا حصہ لے جا کر اس کا سمندر کے پانی میں بہا دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ شخص قیامت میں اٹھایا جائے گا، اس کے تمام اعضاء جسم کے اور بدن کے جو ہے وہ ایک جگہ کیے جائیں گے اور اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے یہ کیا حرکت تھی جو تم نے اپنے بیٹوں کے ذریعے سے کرائی؟ یہ جو تم نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آگ لگا دینا، اس کا بالکل خاکستر بنا دینا اور ہوا میں اڑا دینا اور پانی میں بہا دینا، کیا حرکت تھی؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جواب دے گا، اے الہ العالمین، میں نے یہ حرکت صرف تیرے عذاب سے ڈر کے کی تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا دنیا میں مجھ سے زیادہ گنہگار اور بدبخت کوئی نہیں ہے، لہذا میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ میں اللہ کے ہاتھ ہی میں لگوں۔
میں ایسا طریقہ اختیار کروں جو خدا کے ہاتھ میں لگ سکوں. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا اللہ سے یہ بھی قدرت حاصل ہے جو ذرات ہوا میں اڑ گئے وہ بھی اور جو پانی میں بہ گئے وہ بھی جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر کے دوبارہ اٹھا دیا. اس میں سب سے زیادہ سبق آمیز بات یہ ہے. حدیث میں آتا ہے تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس نے بہت بڑی بے ادبی کی ہے, بڑی گستاخی کی ہے, لیکن ہماری شان رحمت کا تقاضا یہ ہے ہم اس کو معاف کرتے ہیں, بخش دیتے ہیں. کیوں؟ فرمایا اگر کہ حرکت تو اس نے بہت بڑی کی لیکن کم سے کم اس کے دل میں میرے عذاب کا ڈر تو تھا, میرے عذاب کا خوف تو اس کے دل کے اندر موجود تھا. اور میرے دوست سب سے بڑا سرمایہ بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں, یہ سرمایہ ہے. اور یہ ایسا سرمایہ ہے کہ قرآن آپ کو دستاویز لکھ کے دیتا ہے. آپ کو فرمایا کہ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. واما من خاف مقام ربه, جس شخص کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکا. خوف اس کے دل میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ جنت اس کا ٹھکانا ہے. تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو جتنی باتیں بھی آج کرتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا جواب نہیں آیا. آپ نے تو زمین کے گڑھے میں ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا. آپ شریعت اسلامیہ سے دریافت کیجیے قبر عالم برزخ کو کہتے ہیں. قبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں یہ سوالات ہوں گے, جوابات ہوں گے, جہاں رحمتیں نازل ہوں گی اور جہاں پر کے تکلیفیں اور عذاب نازل ہوں گے. یہ سارے کے سارے معاملات عالم برزخ کے ہیں. عالم برزخ کو قبر کہتے ہیں. آپ اس گھروں کے اندر ٹیپ ریکارڈر رکھتے ہیں اور آپ کو عالم برزخ کی کچھ خبر نہیں. تو میرا مطلب کہنے کے لیے تھا اس کو یہ جواب دیا. اور دوسری بات تو رہ گئی. دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کی باتوں سے مجھے بڑی تسلی ہوئی. آپ ذرا سا یہ بھی مجھے جواب دیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا. جب اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے تو پھر انسان جو کچھ کرتا ہے اس کو سبق نہیں جاتی ہے. وہ اگر میں نے شراب پی, اگر میں نے قتل کیا, اگر میں نے چوری کی, یہ تو میں نے سب کو سب اللہ کی مرضی سے کیا. جب اللہ کی مرضی سے کیا تو چوری کی سزا کیوں, شراب کی سزا کیوں اور قتل کی سزا کیوں؟ تو میں نے اس سے یہ بات کہی. میں نے کہا میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا مگر میں جان بوجھ کے جواب نہیں دیتا. کیوں؟ میں اس لیے جواب نہیں دیتا کہ یہ اس جواب کی ذمہ داری صرف میری نہیں ہے. میں مسلمان ہوں, صرف اسلام کی ذمہ داری نہیں. دنیا میں جتنے مذاہب دنیا میں موجود ہیں اور وہ خدا کو مانتے ہیں, چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے اسلام ہو, جتنے مذاہب خدا کے وجود کو مانتے ہیں ان سب مذاہب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا جواب دے. طلحہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے. وہ بہت چکر ہے. میں نے کہا کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ انٹرنیشنل بات ہے, ساری دنیا کی ممالک سے اس کا تعلق ہے. دنیا کے سارے مذاہب سے یہ بین المذاہب مسئلہ ہے.
ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جواب دیں. ہم بات میں جواب دیں لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کتنے پانی میں آپ کسے جواب دیں. اس کی وجہ یہ ہے یہ سوال جو آپ نے کیا ہے ہر مذہب ملت کے اوپر یہ سوال عائد ہوتا ہے تنہا اسلام پر نہیں. ایک مشرک خدا کو مانتا ہے, ایک سکھ خدا کو مانتا ہے, ایک نصرانی خدا کو مانتا ہے, ایک یہودی خدا کو مانتا ہے. جو قوم اور جو مذہب خدا کو مانتا ہے میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں وہ اپنے خدا کو عالم مانتا ہے یا جاہل مانتا ہے. یہ سوال میرا یہودی سے بھی ہے, نصرانی سے بھی ہے, ہندو سے بھی ہے, سکھ سے بھی ہے, مسلمان سے بھی ہے. ایک زبان ہو کر سب یہ کہیں گے کہ جو خدا تو عالم ہوتا ہے خدا تو جاہل نہیں ہوتا. سب کے اس پر دستخط ہو گئے. نصرانی نے کہا خدا عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا, یہودی نے کہا خدا عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا, ہندو نے کہا کہ خدا عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا, سکھ نے کہا کہ خدا عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا, مسلمان نے کہا کہ خدا عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا. سب کا اتفاق ہے. اب دوسری بات, جو مذہب خدا کو مانتا ہے وہ اپنے خدا کو قادر مانتا ہے یا عاجز مانتا ہے. قادر کے معنی یہ ہے ہر چیز پر قدرت ہے, اور عاجز کے معنی یہ ہے کیونکہ یہ تو کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا. وہ تو خدا نہیں ہے کہ یہ نہیں کر سکتا. سب کا جواب یہ ہے. نصرانی کا جواب خدا قادر ہے عاجز نہیں. یہودی کا جواب خدا قادر ہے عاجز نہیں. ہندو کا جواب خدا قادر ہے عاجز نہیں. سکھ کا جواب خدا قادر ہے عاجز نہیں. مسلمان کا جواب خدا قادر ہے عاجز نہیں. اس پر بھی اتفاق ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج رات کو 12 بجے ایک قتل ہونے والا ہے. آج رات کو 12 بجے کسی جگہ بھی ایک آدمی کا ناحق قتل ہونے والا ہے. خدا کو اس کا علم ہے یا نہیں؟ نصرانی سے پوچھو کہ اگر جو خدا کو عالم ہوتا ہے اسے معلوم ہے. یہودی سے پوچھیے خدا عالم ہے اس کو معلوم ہے. مشرک سے پوچھیے اسے بھی معلوم ہے. سکھ سے پوچھیے وہ کہے گا خدا کو معلوم ہے. مسلمان سے پوچھیے کہے گا ہاں خدا کو معلوم ہے کہ رات کو 12 بجے یہ ہونے والا ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ خدا اس قتل کو جو رات کے 12 بجے ہونے والا ہے روک سکتا ہے یا نہیں؟ خدا اس قتل کو رکوا سکتا ہے یا نہیں؟ نصرانی کہے گا روک سکتا ہے کیونکہ خدا قادر ہوتا عاجز نہیں ہوتا. یہودی کہے گا کہ خدا قادر ہوتا عاجز نہیں روک سکتا ہے. مشرک کہے گا کہ خدا قادر ہوتا ہے روک سکتا ہے. سکھ کہے گا کہ خدا قادر ہوتا ہے روک سکتا ہے. مسلمان کہے گا کہ خدا قادر ہے عاجز نہیں ہے, خدا چاہے تو روک دے. سب متفق ہے. اب سوال یہ ہے جب خدا کو یہ بھی علم ہے کہ 12 بجے یہ گناہ ہونے والا ہے اور خدا اس کو اپنی قدرت سے روک بھی سکتا ہے تو اپنے علم اور اپنی قدرت کے باوجود خدا نے نہیں رکوایا اور 12 بجے وہ قتل ہو گیا. تو اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ تنہا مسلمان کی نہیں ہے. یہودی بھی جواب دے, نصرانی بھی جواب دے, ہندو بھی جواب دے, سکھ بھی جواب دے, مسلمان بھی دے. اس کو کہتے ہیں تقدیر کا مسئلہ. تو تقدیر کا مسئلہ تنہا مسلمان کا نہیں ہے. اب ہم سکھ سے پوچھتے ہیں خدا کو تو یہ بات معلوم تھی کہ یہ شراب پینے والا ہے.
اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو شراب کو رکوا دیتے، رکوایا نہیں، تو آپ کیسے خدا کو مانتے ہیں؟ آپ بھی تو جواب دیں، میرے گلے میں ہاتھ ڈال کے جو آپ سوال کرتے ہیں آپ جواب دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں تک سب متفق ہے، اور جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے سب نے اپنی اپنی پگڈنڈیاں اور اپنے اپنے راستے الگ بنا دیے۔ بھائی مجھے رات قتل ہوا 12 بجے خدا کے عید میں تھا، رکوایا نہیں۔ بعضوں نے یہ کہا کہ خدا دو ہے، ایک خدا تو نماز پڑھواتا ہے، دوسرا خدا قتل کرواتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، جو کچھ کرتا ہے یہ بندہ کرتا ہے، خدا کا کوئی ہاتھ اس میں نہیں ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جو کچھ کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے، بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ کوئی جبریہ پیدا ہو گیا، کوئی قدریہ پیدا ہو گیا، اور کوئی جوزداں اور احرمن پیدا ہو گیا، وہ دو خداؤں کو ماننے لگے۔ یہ صفاتی خدا بندی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ہر ایک کا راستہ الگ الگ ہو۔ بعضوں نے کہا کہ نیکی کا خدا اور ہے، گناہ کا خدا اور ہے، خالق شر خالق خیر۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا سب مذاہب جو ہیں حیران ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب ہے تو تنہا اسلام کے پاس، جس کو اللہ نے توحید سے ملایا۔ اسلام نے یہ کہا کہ ہمارے اللہ کو علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، لیکن یہ جگہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اگر اختیار نہ دیا ہوتا تو پھر انسان کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے دیوار تھی۔ دیوار نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، آپ میں سے کسی نے تو گالی دی ہوتی، آپ نے اگر گناہ کیا دیوار نے نہیں کیا تو آپ سے زیادہ ثواب آخرت میں دیوار کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ٹھیک اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ دیوار اگر چاہتی بھی کسی کو گالی دینا تو گالی دے بھی نہیں سکتی، کسی کو اختیار بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر کوئی مادر ذات نابینا یہ کہے کہ میں بڑا پارسا ہوں، بڑا متقی ہوں، میں نے آج تک کسی نامحرم کو نظر نہیں ڈالی، جی ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لیکن یہ تو بتا دیجیے کہ اگر آپ ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے تھے؟ آپ کے پاس تو نظر ہی نہیں تھی تو ڈالنا چاہتے تو ڈال کر سکتے تھے؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال وہ ہے جس کو اللہ نے دیکھنے کے لیے نظریں دی ہیں، اور جب اس کے سامنے نامحرم آتا ہے تو وہ اس لیے نظروں کو ہٹا لیتا ہے کہ حکم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نیچے کر دیتا ہے۔ یہ نیکی ہے، یہ کار ثواب ہے، مجبوری کا نام ثواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو ارادے کا اختیار دیا ہے، ارادے کا اختیار دیا ہے، عمل کا وجود عطا کرنا یہ بندے کو اختیار ہو گئے۔ آپ نے دینا خدا کے اختیار ہے۔ ایک شخص قتل کا ارادہ کر سکتا ہے، قتل کو وجود دینا اللہ کے اختیار ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں اچھے یا برے، سب اعمال کو وجود دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ارادہ کرنا نہ کرنا اس کا اختیار اللہ نے بندوں کو دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ نیکی کو وجود دے دیتا ہے۔ آپ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ گناہ کو وجود دے دیتا ہے۔ وجود دینا گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہر خیر اور شر کا خالق ہے، بے شک کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ شراب کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ خنزیر کا خالق ہے، یہ نہیں کہہ جائیں گے۔
کیوں؟ یہ خاص طور پر جب یہ جملہ آپ کہتے ہیں یہ بالکل اللہ کی اہانت کے لیے کہتے ہیں آپ. میں نے اس کی مثال دی کہ کوئی بہت بڑا شاہی محل ہے اور کسی بہت بڑے انجینئر نے اس کو بنوایا ہے. بادشاہ اپنے کسی مہمان کو محل دکھانا چاہتا ہے اور جب وہ محل کے دکھانے کے لیے لے جاتا ہے انجینئر کو ساتھ لے جاتا ہے اور لے جا کر بیت الخلا میں کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے مہمان سے کہ یہ انجینئر صاحب نے بیت الخلا بنایا. وہ کہے گا کہ آپ کا مقصد تو میری توہین کرنا ہے. میں نے تو تنہا بیت الخلا نہیں بنایا, میں نے تو سارا محل بنایا ہے. اگر آپ میرا یہ تعارف کراتے کہ یہ سارا محل میں بیت الخلا کے میں نے بنایا ہے تو یہ میرا کمال تھا. لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں کہ یہ بیت الخلا بنانے والے ہیں یہ توہین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وجود دے دیتے ہیں. جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وجود دے دیتے ہیں. اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے اے انسانوں ارادہ نیکی کا کرنا. نیکی کسے کہتے ہیں ہم نے نبیوں کے ذریعے سے تمہیں بتا دیا ہے. گناہ کا ارادہ نہ کرنا گناہ کسے کہتے ہیں پیغمبروں کے ذریعے سے ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ گناہ ہے اس کا ارادہ نہ کرنا. خیر تو مطلب میں نے کہنے کا یہ تھا کہ اسی طریقے سے تمام کے تمام مذاہب جو ہے وہ خدا کے شان میں ایسے گستاخ بے ادب گمراہ بنتا ہے. کسی نے خدائی تقسیم کی ہے, کسی نے خدا کے صفات کو الگ الگ کر دیا ہے. لیکن یہ دین توحید خالصتاً اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم کو عطا فرمایا ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کوئی ملائکہ کی پرستش کرتا ہے, درختوں کی کرتا ہے, بتوں کی کرتا ہے, لات, عزا اور منات. علماء نے لکھا ہے یہ قبیلوں کے الگ الگ بت ہیں. کچھ بت ایسے تھے کہ قریش ان کی پرستش کرتے تھے, کچھ بت ایسے تھے کہ طائف والے پرستش کرتے تھے, کچھ ایسے تھے جو اوس اور خزرج کے قبیلے ان کی پرستش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی نے وحی کے ذریعے سے توحید کی تمہیں تعلیم دی. بدقسمتی تمہاری یہ ہے کہ آج تک تم لات و منات کو نہ چھوڑ سکے. اللہ تم الذکر ولہ الانثی. اور غضب کی بات یہ ہے تم نے فرشتوں کو یہ کہا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. اور بیٹیاں کس وجہ سے کہا؟ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر خدا کے حصے میں بیٹیاں ہیں اور بیٹے تمہارے حصے میں ہیں تو نعوذ باللہ یہ تقسیم تو تم نے خدا کے حق میں تو عجیب ہی قسم کی تقسیم کی ہے. تمہارے حصے میں بیٹے آئے, خدا کے حصے میں بیٹیاں آئے. فرمایا کہ اللہ تم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان هی الا اسماء سمیتموها. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ یہ معبود ہے, نہ ان کے اندر کوئی اختیار ہے. یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں اور تم نے ان کے نام تجویز کر لیے ہیں. میں نے جیسا کہ ابھی مثال سے کہا برما وغیرہ میں اور دوسری جگہ آپ کو سفر کریں گے آپ کو وہ 8 پاؤں کا جانور ملے گا. لیکن اگر پوچھیے کہ بھائی یہ 8 پاؤں کا جانور کہیں دنیا میں ہے سمجھے نہیں خیالی ہے. آپ جن کی پرستش کر رہے ہیں وہ صرف خیالی ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرمایا نبی کا ارشاد ہے اس کے قول پر یقین کرو, وہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہیں اور ان کے قول کے مطابق اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لاؤ. اور اللہ کی توحید پر ایمان لانے سے تمہاری یکجہتی بھی ہوگی, عزت بھی ہوگی, در کی ٹھوکروں سے بھی تم بچ جاؤ گے. بہرحال یہی توحید کا بیان تھا. دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.